مصطفیٰ کے برتاؤ اور رویے کا یہ اثر تھا، یہ تربیت کا اثر تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ قورس بن حارث، یہ وہ شخص ہے کہ ایک مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل سے گزر رہے تھے، جہاد کے مارکے میں تھے، اور اس راستے میں جس جھاڑیوں سے آپ گزرے اور بہت گھنی جھاڑیاں تھیں، سب صحابہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈال کے سو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار کو لٹکا کے سو گئے، یہاں تک کہ یہودیوں کا وہ ایک دشمن، بلکہ مشرک تھا، یہودی نہیں تھا، وہ آ کے دیکھتا ہے کہ حضور سوئے ہوئے ہیں، اس نے تلوار اٹھائی اور اس کے بعد اس نے بیدار کیا، حضور بیدار ہوئے، اس نے پھر آپ کو مخاطب ہو کر بڑے تکبر کے ساتھ کچھ جملے بھی ایسے کسے جو بیان کرنے کے قابل نہیں، جس میں ایک جملہ بیان کرتا ہوں کہ اب بتاؤ من یمنعک منی، مجھ سے، میری تلوار سے اب آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، اللہ کہہ دو، محبت سے کہا کرو اللہ۔ کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھ سے تلوار اس کی گر گئی، حضور نے تلوار اٹھا لی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ رہے ہیں، اے غورس اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ صاحب ظاہر ہے ایک بندہ قتل کرنے کے لیے آیا کھڑا ہو اور پھر آپ اس پہ حاوی ہو جائے تو آپ چھوڑیں گے؟ مگر حضور کے اخلاق دیکھیے، دشمن کے ساتھ معاملہ دیکھیے، برتاؤ دیکھیے۔ آپ نے جب اس کو یہ لفظ کہے تو اس کی زبان سے دو کلمے ایسے نکلے کہ جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچان کر وہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، یا محمد، مجھے بھی معلوم ہے کہ تیرے حلم پر تیرے غصے پر تیرا حلم حاوی ہے، تیرے غصے پر تیرا حلم حاوی ہے، حلم برداشت یعنی معافی بھاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی وقت کہا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ جا کے واپس جاتا ہے، پھر لوٹ کے آتا ہے، یا رسول اللہ پہلے تو کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ شاید موت کے خوف سے آپ سمجھیں، میں نے اس لیے جا کے واپس ابھی لوٹا ہوں، اب یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر مہمانوں کی بھی قدر کیا کرتے تھے۔ ایک یہودی آپ کے پاس مہمان ٹھہرا، آپ اننون مسافروں کو بشرطے کے معاملات کو جھانچ کر، حالات بھی آج کل ایسے نہیں ہیں کہ کسی کو آپ مہمان ٹھہرائیں، اگر کوئی ایسا مہمان جو قابل اعتماد ہے اس کو سنت کے طور پر اس کا کھانا پینا، اس کی بود و باش کچھ نہ کوئی پوچھ لینا، یہ سنت نبوی کا طریقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان کو گھر میں سونے کے لیے رات کو بستر دیا، رات کو اس کا بستر پر بول یورین نکل گیا، شرم کے مارے وہ بھاگ گیا۔ اب جب وہ بھاگ کے گیا تو اب جا کر اس کو دل میں خیال آیا کہ میری تو بڑی قیمتی تلوار تھی جو میں حضور کے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، اس تلوار کے لینے کی خاطر وہ واپس لوٹا۔ جب آ کے واپس لوٹا تو دیکھا کہ محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہے تھے۔ کہنا آسان ہے، ہم تو نوکروں سے اور اس طرح کی باتیں اور بھی بہت ساری ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نے اس کے بستر کو خود دھویا، اور دھو رہے تھے کہ اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا یہ تو بڑا کریم نبی ہے، تھا کافر یہودی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے ظہری نجاست دھو دی ہے، اب میری باطنی نجاست بھی دھو کر مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیاں کی، آپ کے قتل کے درپے تھے۔ اور اس حال میں کہ ایک واقعہ اور بھی ہے جو بڑا ہی مشہور ہے کہ وہ عورت جو زینب بنت حارث، جس نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے شانے میں اتنا سخت زہر ڈال کر آپ کو کھانا پیش کیا تھا، اس کا نام زینب بنت حارث تھا۔ کیا تھا؟ یاد رکھا کریں، بچوں کو جب بتایا کریں تو نام بتا کے سمجھایا کریں۔ زینب بنت حارث، اس نے آپ کو بکری کے شانے میں، وہ یہودی عورت یہودن، اس نے آپ کو وہ لقمہ دیا، اتنا سخت زہر تھا کہ بشر ایک صحابی جو حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے وہ لقمہ حلق تک پہنچا لیا تھا، مگر حضور نے جب وہ لقمہ منہ کے قریب کیا تو لقمہ بول پڑا، یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، مجھ میں بہت سخت زہر ہے۔ منہ میں لقمہ ڈال کے آپ نے بیر پھینکا، مگر ساری زندگی بقیہ آپ کو اس کے زہر کا اثر ہوتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی آخر میں جو آپ کی اس دنیا سے رحلت ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو شہادت کے اس درجے سے بھی فیض یاب کیا، لیکن کیونکہ درجہ شہادت سے اوپر درجہ صدیقین کا ہے، صدیقین سے اوپر درجہ نبیوں کا ہے، نبیوں کے درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اسی زہر کے اثر کے آپ کے سر میں پھر آخر میں درد پڑا تھا کہ آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے وہ راسا وہ راسا وہ راسا۔ عربی کے یہ الفاظ ہیں کہ میرے سر میں شدید درد ہے اور آج اس لقمے کا اثر میرے اوپر ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس عورت کو جب پکڑ کے لایا گیا اور اس کے بعد اس کو جب یہ کہا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو اس کے جملے کچھ ایسے تھے کہ جس سے حضور کو اسے معاف کرنا پڑا۔ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو آپ کو وہی ہو کر آپ کو اس زہر سے بچا لیا جائے گا، میں نے دیکھ لیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ بشر سے پوچھا گیا کہ تو نے کیوں، جب حضور نے نکال لیا تھا تو نے اس وقت منہ کے اندر لقمے کو اندر کیوں داخل کر لیا، تو بھی نکال دیتا۔ قربان جاؤں حضور کی مجلس کے آداب میں صحابہ کا ادب دنیا کے لیے ایک مثالی ادب ہے۔ کہا میں کیسے اپنے حبیب کے سامنے اپنے منہ میں ڈالے ہوئے لقمے کو آپ کے سامنے گراتا، میں حضور کی مجلس میں اس بے ادبی کو کیسے قبول کر لیتا۔ موت تو مجھے قبول تھی مگر حضور کی بے ادبی قبول نہیں تھی، انہوں نے موت کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک یہودی، واقعات لمبے ہو جائیں گے، وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے اس پیارے رویے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنوں سے بھی اور دشمنوں سے بھی اچھے برتاؤ کی برکت سے ہم سب کو آپس میں کم سے کم اچھا برتاؤ، پیار و محبت نصیب فرما دے۔ ہم سب کے گھروں کے اندر آپس میں اتفاق، اتحاد، امن و عاشقی اور آپس میں رشتہ داروں کے اندر صلہ رحمی اور پیار کے جذبے سے ہمیں جینے کی توفیق نصیب فرما دے، اور پورے معاشرے میں ہم سب مسلمانوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو، تمام کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپس میں پیار و محبت اور ٹالرنس اور برداشت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔